قرآن کہہ رہے ہیں یہ قابل ملامت ہیں، یہ خدا کی حدود کو توڑ رہے ہیں، لیکن ان کو قابل ملامت نہیں سمجھا. کہہ رہے ہیں مجبور ہے بھائی، ینگ جنریشن. ڈاکٹر بھی آج کل اپریشیٹ کر رہے ہو بھائی، ایک آدمی کی شادی نہیں ہو رہی، وائف نہیں ہے، وہ بیچارہ کیا کرے، وہ کیا کرے؟ کوئی مسئلہ نہیں، بچے ہیں. یہ فضول قسم کی باتیں. میں اور آپ متاثر ہو سکتے ہیں، اللہ ان سے متاثر نہیں ہوتا. سمجھتے ہو؟ اور اس آیت کے تحت علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی زیادہ بیویاں رکھتا ہے نا، 4 بیویاں رکھتا ہے حقوق ادا کرنے کے لیے، اور اس کی نیت صرف خواہش پوری کرنی ہے، لیکن خواہش برائے خواہش نہیں بلکہ حقوق بھی ادا کرے گا، ان کے جو حقوق ہیں. نیت اس کی صرف یہی ہے کہ اپنی خواہشات کے لیے، بلکہ میں اس کو عام زبان میں کہوں مزے کے لیے شادی کر رہا ہے، وہ مزے کے لیے کر رہا ہے، لیکن صرف مزے برائے مزے نہیں. نیت یہ ہے کہ میں ان کے حقوق بھی پورے کروں گا، ان میں برابری بھی کروں گا، تو لیکن نیت صرف مزے کے لیے. علماء نے لکھا ہے اس آیت کی روشنی میں، آج کے علماء نے نہیں، 1000 سال پہلے کے علماء نے، کہ اگر اس کو کوئی تانا دیتا ہے نا تو اس پہ کفر کا خطرہ ہے، کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ قابل ملامت نہیں ہے اور تم اس کو کیا کر رہے ہو؟ ملامت کر رہے ہو. کتنی ساری آیت کا انکار کر رہے ہو. تو اللہ نے ایک باؤنڈری کھینچ دی ہے کہ کون سے مزے حرام ہیں اور کون سے مزے حلال ہیں. تو آج لوگوں کو اس پہ بھی تکلیف ہوتی ہے کہ ایک آدمی نے اتنی سال کا تھا، اتنی عمر کی لڑکی سے صرف مزے کے لیے کیوں شادی کر لی. لڑکی کو اس پہ اعتراض ہونا چاہیے، اس کے ابا کو ہونا چاہیے، بالکل بجا ہے. اگر ان کو اعتراض ہو رہا ہے کیوں کر رہے ہو، نہ کریں وہ. لیکن اگر وہ کر رہے ہیں، کسی تیسرے کو اگر اعتراض ہو رہا ہے تو یہ اعتراض اس کی علامت ہے کہ اس کو اس پہ اعتراض نہیں ہو رہا اس سے کیوں شادی ہو رہی ہے، اس کو اعتراض اس پہ ہو رہا ہے کہ مجھ سے کیوں نہیں کی. یہ اسی کی علامت ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی علامت نہیں. تو اس کو شریعت نے حق دیا ہے کہ بھائی آپ کم عمر ہو، جوان ہو، آپ سے ایک بڑی عمر کا آدمی نکاح کر رہا ہے تو آپ نہ کرو. آپ کیوں کر رہی ہو اس سے شادی؟ بھائی اس کو تو مشورہ یہی دیا جائے گا. لیکن کوئی مصلحت ہے تو وہ جانے، یہ ان کا آپس کا مسئلہ ہے. ان کو مسئلہ ہو نہیں رہا، مسئلہ کس کو ہو رہا ہے؟ پڑوسیوں کو ہو رہا ہے. پھر یہ ٹیکنیکل، یہ مینوفیکچرنگ فالٹ ہے میرے بھائی. ایسے آدمی کی ریپیئرنگ نہیں ہو سکتی، اس کو کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا. صحیح. تو قرآن کہہ رہا ہے والذین هم لأمان، لیکن کیا مزوں کے لیے نہ کرو. میں تو کہہ رہا ہوں جائز ہے، لیکن کرو سنت پوری کرنے کے لیے. تبھی ہم لوگوں کو مشورہ دیتے ہیں بھائی بہتر یہی کہ بیوہ سے کرو، طلاق یافتہ سے کرو. میں جائز کی بات الگ ہے، مستحب اور ترغیب کی بات ایک الگ ہے. تو نیت تو یہی ہونی چاہیے، سنت پوری کرنی ہے. کہ نبی نے پہلی شادی 40 سالہ بیوہ سے کی ہے تو کرو یہ. لیکن اگر کوئی کر رہا ہے، اگر دیکھو ہم لوگوں کو کہتے ہیں سادہ کھانا کھاؤ، چٹورے بننا کوئی اچھا کام نہیں ہے. ہر وقت جا کے ٹھیک ہے آپ نلی نہاری بھی کھا لی، دہلی کی نہاری بھی کھا لی، اب کبھی دال چاول بھی کھا لو سادے. یار ہر وقت ہی پیزے برگر میں لگا رہتا ہے. لیکن حرام تو نہیں کہیں گے نا، وہ کہے گا اپنے خرچے سے کھا رہا ہوں نا، میں نہاری کھاؤں، اس میں نلی ڈالوں، اس میں دیسی گھی کا تڑکا لگاؤں، جو بھی کروں مولوی صاحب اپنے خرچے پہ کر رہا ہوں، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ تو ترغیب ایک الگ بات ہے کہ یار کبھی سادہ غذائیں کھایا کرو. ہر وقت چٹخارے کی چکر میں رہنا شریف آدمی پہ زیب نہیں دیتا. تو اسی طرح شادیوں کے معاملے میں بھی ہم کہتے ہیں بھائی بیوہ سے کر لو، طلاق یافتہ سے کر لو. لیکن اگر کوئی اپنے خرچے پہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، کسی اور سے کر رہا ہے تو وہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے، قابل ملامت بہرحال نہیں ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں اولئک هم والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. یہ بڑی مشکل شرط ہے. یہ باقی تینوں علامتیں مسلمانوں میں کسی حد تک پائی جاتی ہیں، یہ والی جو شرط ہے نا جس میں اللہ نے کہا کہ اہل ایمان کی یہ شرط ہے، یہ ہوگی تو کامیابی ملے گی ورنہ نہیں. وہ کیا ہے؟ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. امانتوں میں اور عہد میں خیال کرتے ہیں، پورا کرتے ہیں، زبان کے پکے. ایگریمنٹ کر لیا اس سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹتے. امانت کا کیا مطلب ہے؟ جب آپ پر اعتماد کر کے کوئی کام یا کوئی چیز آپ کو سونپی گئی تو دینے والا مطمئن ہوتا ہے کہ یہ مسلم ہے، یہ اس میں خیانت نہیں کرے گا. اس میں بہت ساری چیزیں آ گئیں. آپ دفتر میں جاب کرتے ہیں، وہ ٹائم آپ کے پاس کیا ہے؟ امانت ہے. کمپنی نے امانت دیا ہے اور ایگریمنٹ بھی ہے کہ ہمیں اتنا ٹائم دو، اتنا کام کرو، اس کے بدلے میں اتنی تنخواہ. اگر آپ ایگریمنٹ پورا نہیں کر رہے، کام میں ڈنڈی مار رہے ہو، جیسے کہ پاکستانی ڈنڈی مارتے ہیں 99.9%.
ہمارے جو دوست امریکہ UK وغیرہ چلے گئے نا, وہاں انہوں نے ملازم رکھے, اور یہاں بھی ان کے دکانیں ہیں, ملازم کہہ رہے ہیں زمین آسمان کا فرق ہے. انگریز کو جب جاب دو تنخواہ بھی پوری لیتا ہے عام طور پہ, 100% نہیں, وہاں بھی بڑے بڑے 2 نمبر پڑے ہیں, لیکن میجورٹی چائنا والوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں, انگریزوں کی بات کر رہا ہوں. چائنیز تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے, چائنیز کے تو ایسے ایسے واقعات ہیں. ایک صاحب نے کہا میں نے لیپ ٹاپ منگوایا, ڈبے میں لیپ ٹاپ دے کے چلا گیا, کھولا تو مٹھائی کا ڈبہ تھا خالی اندر, پتہ نہیں کیا تھا وہ. تو چائنیز کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں. تو کہہ رہے انگریز ملازم رکھو نا, کام بھرپور طریقے سے کرتے ہیں. اور کہہ رہے یہاں ہم دفتروں میں دیکھتے ہیں صبح 9 بجے کا ٹائم ہے, پہنچے گا 10 بجے, 11 بجے تک باتیں کرتا رہے گا بیٹھ کے نا, درازیں کھول کھول کے چیک کرتا رہے گا ٹھیک ہے, اس میں کیا ہے, پین کہاں ہے, 1 گھنٹہ اس میں لگے گا. 12 بجے بھوک لگنے لگے گی اس کو, تو اب کام تھوڑا سا 2-4 کچھ چیزیں یہاں سے وہاں رکھ دی, وہاں سے اٹھا کے یہاں رکھ. اب اس کو بھوک لگے گی, کھانے کی فکر میں 1 گھنٹہ لگا دے گا. کھانا کھائے گا تو ٹون ہو جائے گا دماغ اس کا. اس کے بعد اس کو پان گٹکا چاہیے, چائے چاہیے. سارا دن ملازموں کا اسی طرح گزرتا ہے. تنخواہ لینے کے لیے سر پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, اور تنخواہ بڑھانے کے لیے بھی سر پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. سر اتنے سال سے میں جاب کر رہا ہوں, ابھی تک صرف 1 کروڑ روپے دے رہے ہیں آپ مجھے, ٹھیک ہے. یہ ایک آدمی کی رپورٹ ہوتی نا تو ہم کہتے غلط ہو سکتی ہے. جو بھی جاتا ہے نا باہر, اس کی نظر میں اپنی قوم کا امیج بہت خراب ہو جاتا ہے. جس کو کام, اور ہمیں خود تجربہ ہے, ہم دوسروں کو کیا شکایت کریں. آپ ایڈوانس میں کسی ٹھیکیدار کو پیسے پکڑا دو, یار یہ بلڈنگ بنا دے, میرا گھر بنا دے, یہ ایڈوانس میں پیسے, میں بہت اچھا ہوں, پیسے پہلے دیتا ہوں. تمہارا وہ گھر اگر امام مہدی کے آنے سے پہلے بنا کے دکھا دینا, میرا نام بدل دینا. وہ نہیں بنائے گا کیونکہ پیسے اس کو پہلے مل چکے ہیں. اتنا ترسائے گا, اتنا ترسائے گا نا, بنائے گا کیسے؟ جب بہت پولیس لے کے پہنچ جاؤ گے نا, اگلے دن ایک نلکا لے کے آ رہا ہوگا فٹ کرنے, واش روم کے لیے نلکا پہنچ چکا ہے. اس کے بعد ایک سریے کا گچھا آ رہا ہوگا. پھر 6 مہینے بعد آپ دیکھو گے کہیں سے ٹریکٹر وریکٹر کی کچھ چلنے کی, ایسے ترسا تر. تبھی یہاں لوگ کبھی بھی ایڈوانس میں پیسے نہیں دیتے, اور یہ حماقت کرنی بھی نہیں چاہیے. ایک صاحب سعودی عرب سے بزنس یہاں شفٹ کر رہے تھے, انہوں نے مجھے بتایا میں نے ڈیفینس میں ہوٹل بنانا تھا, ایڈوانس میں پیسے دے دیے. کہہ رہے ہیں میں نے کہا یار جب میں ایڈوانس پہ دوں گا تو میرا کام سب سے پہلے ہوگا. کہہ رہے ہیں وہ دن اور آج کا دن تو قرآن تو کیا کہہ رہا ہے, والذی, دیکھو جو آپ کو ایڈوانس پیسے دے دے اس کا کام سب سے پہلے کرو. کس نے مجھے پہلے پیسے دیے بھائی, اس کے تو ہم نے اپنے بزرگوں کو, علماء کو دیکھا ہے, اللہ کی قسم کسی سے پیسے لینے کی اتنی فکر نہیں ہوتی تھی جتنی اس کا پیسہ دینے کی, کہ ہماری موت واقع نہ ہو جائے, ہم مر نہ جائیں اس کے پیمنٹ سے پہلے. تو ہر بیوی کے مال پہ کبھی بھی نظر نہ رکھا کرو. عورت کو اپنے باپ سے وراثت میں کیا مل رہا ہے, بھائی سے کیا مل رہا ہے, یہ اس کا ہیڈ ایک ہے. بھائی آپ کا جو بیوی سے ایگریمنٹ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ یہ آپ کی مرضی کے بغیر گھر سے نہیں نکلے گی, آپ کی مرضی کے بغیر کسی کو گھر میں نہیں آنے دے گی, آپ کے مال میں خیانت نہیں کرے گی, آپ کے بچوں کو پالے گی. اور آپ کا ایگریمنٹ کیا ہوا ہے, اس کا خرچہ کس کے ذمے ہے, آپ کے. اب آپ کو اس کے کیا غرض کہ اس کی جیب میں کتنے پیسے ہیں, اس کے پرس میں کتنے پیسے ہیں. پیسے ہوں نہ ہوں آپ کے لیے کیا ہے, برابر ہے, آپ کے لیے برابر ہے. بھائی آپ کو کیا کرنا ہے, یہ بھی ایگریمنٹ کی خلاف ورزی ہے. اس پہ پڑے ہوئے ہیں یار تمہارے ہیں کتنے, تو تمہیں کیا بھائی, گھر کا آٹا دال تو تمہارے ذمہ ہے نا, اس کو وہ اس کے ہیں یا نہیں ہے, تمہیں کیا لینا دینا. شوہر اچھا ہو تو عورت خود ہی بتا دے, شوہر اچھا ہو تو عورت خود ہی بتا دے, اس کی مرضی ہے. لیکن نظر نہ, ہم نے عزت دار لوگ ہمیشہ یہی دیکھے ہیں, اپنی جیب بس, دوسرے کی جیب میں کیا ہے انہیں کوئی غرض نہیں. بہت سے لوگ اپنی آمدن بتاتے ہوئے ڈرتے ہیں دوستوں کو, ان کو پتہ ہے یار اس کی جیب نظر ہماری پینٹ پہ پڑ جائے گی. اب اس کو بتا دیا نا ماہانہ اتنا کماتا. اپنی تعریفیں نہیں کرنی چاہیے لیکن بہت دفعہ کر چکا ہوں, ایک اور کر لیتا ہوں. آپ کہیں گے یہ کہہ کے نا اپنی کرنی نہیں چاہیے, کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے روزانہ. اب انسان اپنے عیب کبھی بھی نہیں بیان کرتا, تو کبھی کوئی تعریف کر رہا ہو تو بہت زیادہ خوش فہمی میں نہیں آنا چاہیے کہ حضرت پتہ نہیں کتنے نیک ہوں گے. ظاہر ہے جو میرے اندر عیب ہیں وہ تھوڑی بیان کروں گا میں, جائز بھی نہیں ہے. تو صرف خوبیاں بیان کرتا ہوں میں تاکہ موٹیویشن ملے آپ لوگوں کو. مجھے بڑے بڑے سیٹھ لوگ آ کے بتا دیتے ہیں کہ میں ماہانہ اتنا کماتا ہوں. کیوں بتا دیتے ہیں, ان کو پتہ ہے مفتی صاحب چندہ نہیں مانگیں گے
ٹھیک ہے نا, مفتی صاحب چندہ نہیں مانگیں گے, اور مجھے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں, ورنہ کئی تھوڑے دن ساتھ رہنے کے بعد ان کو اندازہ ہوتا ہے, ایسا نہیں ہوتا. اور کہتے ہیں ہم بہت سے لوگوں سے, داڑھی والوں سے ڈرتے ہیں, ان کو بتاتے نہیں ہیں, ہمیں ڈر یہ ہوتا ہے کہ چندہ مانگیں گے اور ہمارے پاس منع کرنے کا آپشن نہیں ہوگا, اس لیے کہ اگر ہم نے منع کیا تو کہیں گے یار کماتے اتنے ہو اور مسجد میں ایک ڈھکن نہیں لگا سکتے ٹینکی کا. تو بھائی چاہے دینی معاملہ ہو یا دنیا داروں کو بھی لوگ نہیں بتاتے, دوستوں کو نہیں بتاتے, ان کو پتا ہے اگر میں نے بتا دیا اپنے دوست کو تو یہ آ جائے گا پیسے مانگنے کے لیے, یہ آ جائے گا. اور ہم پہلے یہ حماقت کر چکے ہیں. میرے والد صاحب کی وراثت ملی تھی, میرے پاس بڑا پیسہ آ گیا تھا, میں نے بتا دیا جا کے میرے پاس اتنے پیسے ہیں, الحمدللہ تھوڑے دنوں میں اللہ کا بڑا فضل ہوا, زیرو پہ آ کے کھڑا ہو گیا تھا میں. جس کو بتاتا تھا وہ آ کے کہتا تھا یار یہ کاروبار کے لیے چاہیے. بھائی کیسے دیں یار, ابھی تو خود بولا ہے آپ نے اتنے ہیں. اس میں داڑھی والے بھی تھے, بغیر داڑھی والے بھی تھے, نیک بھی تھے, برے بھی تھے, اور بانٹ بوٹ کے بالآخر زیرو پہ آ کے وہ اللہ نے پھر دوبارہ الحمدللہ اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. تو الحمدللہ پھر لوگ مجھے کہتے تھے یار آپ کے پاس بزنس کا تجربہ ہے. میں نے کہا بھائی الحمدللہ پہلے تجربہ نہیں تھا, پیسے تھے, اب تجربہ بہت ہے, پیسے نہیں ہیں. اب بزنس کا میں نے کہا میرے پاس 10 سال کا تجربہ ہے. کپڑے کا بزنس میں نے کیا, آلو پیاز کا بزنس میں نے کیا, ایسے نہیں کہ ریڑیوں پہ, وہاں سے سبزی منڈی سے آلو پیاز ہول سیل پہ, آم کے پیٹیاں کا بزنس, 5 پتہ نہیں کتنا آم اٹھاتے تھے ہمارے نا, ہم لوگ ہمارے جو ملازم رکھے ہوئے تھے, آم کا بزنس ہم نے کیا ہے, پراپرٹی کا ہم نے کیا. میں نے کہا کون سا بزنس ہے جو میں نے نہیں کیا ہو بھائی, تجربہ بہت ہے, پیسہ سارا اس گاڑیاں پرانی خرید کے بیچنا, بائکیں پرانی خرید کے بیچنا, سارے بزنس ہم نے کیے ہیں میرے بھائی. تجربہ تو کہہ رہے کیا تجربہ, میں نے کہا تجربہ یہی ہے کہ اپنی پینٹ میں جو پیسے رکھے ہوئے ہیں اس کو کسی کو کبھی بھی مت دو, یہ تجربہ ہے. جو بزنس کرنا ہے خود ہی ریڑھی لگا لو, ٹھیلے پہ بیچ دو. کسی کو ریڑھی خرید کے بھی دی نا ٹماٹر کی, وہ ریڑھی والا بھی تمہیں کما کے نہیں دے گا, خوب سمجھ لو. وہ شروع میں جو اگر کما کے دے رہا ہے, بہت خطرناک آدمی ہے یہ اس لیے دے رہا ہے کہ یہ بیٹا بڑا ہاتھ مارنا چاہتا ہے. یہ کہہ رہے ہیں ان سے 8-10 لاکھ روپے لے لیے, یہ کیا ہے بزنس, 10 کروڑ نکلواؤ. تو شروع میں لا کے دیتا رہے گا روزانہ. میرے ساتھ تو یہی ہوا ہے نا, روزانہ اتنا پروفٹ آ رہا تھا. میں کہتا تھا یار اس سبزی والے سے, بھائی تو روز اتنا پروفٹ دیتا ہے, کل دے دے. کہہ رہے یار مفتی صاحب کسی کے پیسے میری جیب میں ہوں, مجھے نیند نہیں آتی, کیونکہ میں سید ہوں, مجھے نیند نہیں آتی. کہتا تھا سید ہوں, پتہ نہیں تھا کہ نہیں تھا. تو میں نے کہا یار صبح دے تو, رات کو 12 بجے آ کے گیٹ کھٹکھٹا رہا ہے. او بھائی صبح دے دینا یار, سونے کا ٹائم ہے. نہیں بھائی مجھے نیند نہیں آئے گی. کیسا اعتماد, آتے آتے ہم میں بھی دیتے رہے ایک دن, ماشاء اللہ. خیر یہ کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون, قرآن کہتے ہیں اپنی ایگریمنٹ کی مخالفت نہیں کرتے. مسلمان مالی معاملات میں ایک نمبر ہوتا ہے, لوگوں کی جیبوں پہ نظر نہیں رکھتا. آپ کا دوست, آپ کا بھائی اگر یہ بتاتے ہوئے ڈر رہا ہے نا کہ میری کتنی آمدن ہے, یہ آپ کے خراب ہونے کی علامت ہے. کس کے خراب ہونے کی علامت؟ آپ کے. یہ کماتا ہے. تو میں کہتا ہوں اس کو آپ پر اعتماد نہیں ہے, یہ اس کے خراب ہونے کی نہیں, یہ کس کے, یہ آپ کے خراب. اس کو پتہ ہے بتا دیا تو پھر یہ لوٹنا کھسوٹنا شروع کر دیں گے. خیر جلدی سے ہم چلتے ہیں آگے. قرآن کہتا ہے اپنے ایگریمنٹ کو پورا کرتے ہیں, پھر قرآن ریپیٹ کرتا ہے والذین هم علی صلواتہم یحافظون, اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. نماز کو 2 دفعہ ریپیٹ کیا قرآن نے. قرآن کہہ رہا ہے ان اصولوں پہ زندگی گزارو تو ہوگا کیا. انگریز کہتا ہے یہ ہوگا کہ لوگ آپ کو کہیں گے بہت نائس پرسن ہے. لوگ کیا کہیں گے؟ بہت نائس پرسن. ہو سکتا ہے اگلے الیکشن میں آپ کھڑے ہو جائیں, ووٹ پھر بھی آپ کو نہیں ملے, کیونکہ ووٹ تو اسی کو ملیں گے نا جو پھینکے گا لمبی. انگریز اور کچھ نہیں کر سکتا. وہ کہے گا جب مر جاؤ گے تو اچھے کیا برا کیا سب کیا ہو گیا برابر. تو انسان کہتا ہے پھر لوٹ کھسوٹ میں ہی لگاؤ یار, کیا خیال ہے. تو قرآن کہتا ہے اولئک هم الوارثون, یہ لوگ وارث ہیں, الذین یرثون الفردوس, جو فردوس کے وارث بنیں گے, ہم فیہا خالدون, یہ بدلہ میں دوں گا, یہ انسان یہ حکومتیں نہیں دے رہی. تو جو میں بدلہ دوں گا, جیسا میں ہوں بدلہ بھی ویسا.